अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने दर्जा नहुम की किताब दरख्शां लेकर हाजिर हुए हैं। इस किताब को हम पढ़ भी रहे हैं, इसको समझ भी रहे हैं। आज आपका जो चैप्टर है वो है फाइज दहलवी की दो गज़लें। हम यहाँ पर दोनों गज़ल पढ़ेंगे और दोनों गज़ल के मफहूम को समझेंगे। आप जानते हैं कि गज़ल के जो अशार हैं वो एक इकाई की हैसियत रखते हैं। गज़ल के बारे में पढ़ लिया और फाइज दहलवी के बारे में आपने पढ़ लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर आप इस वीडियो को कीजिए। चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उससे आपके उर्दू के प्रमोशन के लिए उर्दू में आपका एक अहम योगदान होगा। आपका उर्दू के तई लगाव और प्रेम भी जाहिर होगा। फाइज दहलवी की पहली गज़ल है जाने अय्याम दिलबरी है याद। जाने अय्याम दिलबरी है याद, सैरे गुलजार मए खोरी है याद। देखता नहीं सूरज को नजरा भर, किसको तुझ जामए जरी है याद। वो तमाशा ओ खेल होली का, सबके तन रखते कैसरी है याद। वो चरागों चांदनी की रात, सैरहत फूलो फुलझड़ी है याद। जब तुमन पास फाइज आया था, बात कहना भी सरसरी है याद। यहाँ देखिए, यौम की जमा है अय्याम, जान अय्याम दिलबरी है याद। तो अय्याम कहते हैं जमाने को और दिन को। अभी बताया कि यौम की जमा है अय्याम। तो ये जो पहली गज़ल है, पहली गज़ल के पहले शेर हैं, इसमें गुजरी हुई यादों का एक सिलसिला ये बता रहे हैं। यादों का एक सिलसिला है। शायर को पुराने दिन याद आते हैं, उसको पुराने दिन, जो दिन बीत चुके हैं वो याद आ रहे हैं। सैर गुलजार, अब गुलजार कहते हैं बाग को, चमन को। सैर कहते हैं घूमने और टहलने को। मए खोरी शराब पीने को कहते हैं। मए खोरी की यानी मए खोरी की जगह इस्तेमाल हुआ है। तो मए खारी की जगह मए खोरी इस्तेमाल यहाँ पर किया है और इसका मतलब ही वही हुआ, शराब पीना। तो उनको बीते हुए दिन याद आते हैं जब वो अपने महबूबा के साथ था, वो बाग की सैर करते थे और खुशी के साथ खाते पीते थे। ये है देखता नहीं सूरज को नजरा भर, किसको तुझ जामे जरी है याद। नहीं के लिए इस्तेमाल हुआ है। सूरज को नजरा भर नहीं देखता, यानी एक नजर भी नहीं देखता है। किसको तुझ जामे जरी है याद। जरी कहते हैं सुनहरी को, सोने का तार को, ये जरी है। जामे जरी है याद, यानी ये ऐसा जो है शेर है जिसमें वो अपने महबूबा से एक तरह से शिकायत कर रहा है। वो तमाशा ओ खेल होली का, सबके तन रखते कैसरी है याद। अब यहाँ पर जो दिया है रख्त, रख्त कहते हैं लिबास को, पोशाक को, सामान को। और उसके बाद है तन, ये बदन को कहते हैं। कैसरी लफ्ज है तो जाफरानी है, जर्द को कहते हैं, जिसको बहुत ही सरल उर्दू में आप कह सकते हैं येलो, यानी इंग्लिश में येलो। तो कैसरिया रंग होता तो वही है ये कैसरिया, यानी जाफरानी या जर्द रंग। उसके बाद है तमाशा व खेल होली का। ये तो आसान है, मतलब ऐसे जमाने की शायर बात कर रहा है जब शायद होली का त्यौहार था और रंगों के सबब सबों के लिबास ज्यादा यानी जर्द या जाफरानी रंग या कैसरिया रंग के हो गए थे। अब उसके बाद कह रहा कि वो चरागों चांदनी की रात, सैरहत फूलो फुलझड़ी है याद। अब देखिए यहाँ पर भी आया है जो लफ्ज है चरागों चांदनी है, तो दोनों आप जान रहे हैं। सैरहत फूलो फुलझड़ी भी जान रहे हैं। तो शायर यहाँ पर याद कर रहा है उन चांदनी रातों को, याद करके वो उसके दिल में एक कसक और तड़प उठ रही है। वो कह रहा है कि वो दिन कितने अच्छे थे, सुहाने दिन थे। उन चांदनी रातों का एतराफ़ किया।
جو اس نے محبوب کے ساتھ گزاری تھی، اور پھر وہ کھیل تماشے، وہ پھلجھڑیاں اور سیر سپاٹا، سب کا انہوں نے ذکر کر ڈالا ہے کہ اس کا محبوب کا سنہرا لباس اور اس کے سج دھج ایسی تھی کہ جو اسے ایک بار دیکھ لے وہ کبھی سورج کے حسن سے بھی متاثر نہ ہو۔ یہ دراصل یہاں پر کہا ہے کہ اس کا کتنا اچھا، جب تمن پاس فائز آیا تھا، یعنی جب تمہارے پاس اپنا نام لیا کہ یعنی محبوبہ کے بعد شاعر آتا ہے تو بات کہنا بھی سرسری ہے یاد، جو ہم نے روا روی میں جو بات کہی تھی وہ بھی یاد ہے، کیونکہ اس دن تمہارا لباس فاخرہ تھا، اس دن ہم تم کو اگر دیکھتے تو دیکھتے ہی رہتے، یعنی محبوبہ کی بڑائی اس میں بیان کر دی اس نے۔ اس طرح سے دوسری غزل دیکھیے، اس میں کہہ رہا ہے اے خوب رو فرشتہ صفت انجمن میں آ۔ خوب رو کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت کو، حسین کو، اچھی شکل والے کو خوب رو کہتے ہیں، خوب اچھے کو کہتے ہیں، رو کہتے ہیں شکل کو، چہرہ کو۔ فرشتہ صفت، صفت انجمن میں آ، تو وہ کہہ رہا ہے، شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اے خوبصورت جس کے صفات ہی فرشتوں جیسے ہیں، بہت معصوم ہیں، وہ انجمن میں آئے، یعنی عشقیہ جذبات کا دوسری غزل میں بیان ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وصال کا منظر اب جدائی میں بدل گیا ہے، تو اسی لیے یہاں پر پہلے ہی شعر سے واضح ہو رہا ہے سرو روان حسن ہمارے چمن میں آ، یعنی اے حسین مہجبیں پری اور اے اچھی شکل اور خوش شکل ہمارے چمن میں آؤ، منہ باندھ کر کلی سا نہ رہ میرے پاس تو، یعنی چھپ میرے پاس، جس طرح سے کلی جو ہے کھلتے ہوئے وہ بالکل سکڑا ہوتا ہے، وہ منہ اس کا بند ہوتا ہے، تو کہا کہ اس طرح سے ہمارے پاس مت رہو، خندہ ہو کر کے گل کی صفت ٹک سخن میں آ، یعنی کہہ رہا خندہ کس کو کہتے ہیں؟ ہنستا ہوا، شگفتہ، کھلا ہوا کو کہتے ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ گل کی صفت، جس طرح سے گل جو ہے کھل جاتا ہے، پھول جو ہے کھل کر ایسا لگتا ہے یہ ہنس رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے تم بھی میرے پاس آؤ اور کچھ بولو، یعنی کچھ بولنے کی یہاں پر تلقین کر رہا ہے شاعر، کیوں کہ محبوب سے گویا کہ یعنی پہلے ملن ہوا، پھر اس کا اب جدائی ہو گئی ہے، اس کا احساس کر رہے ہیں، اب شاعر کا محبوب دور ہے اور وہ اس کے پاس آنے کی تمنا کر رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ چونکہ بغیر اس کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر انسانی جسم ہوتا ہے، بے جان اور مردہ۔ یہاں وہ بے قراری کا اظہار کر رہا ہے اس شعر میں، دیکھیے کر رہا ہے کہ عشاق جاں بکف ہیں کھڑے تیرے آس پاس، عشاق جاں بکف ہیں کھڑے تیرے آس پاس، اے دل ربا غارت جاں اپنے فن میں آ، اپنے فن میں آ، دوری نہ کر کنار سوں میری تو اے ہما، کب لگ رہے گا دور ٹک اپنے وطن میں آ۔ یہاں پر جو ورڈ آیا ہے دیکھیے، دور ٹک، ٹک کہتے ہیں ذرا سا، کب لگ کہتے ہیں کب تک کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بہار اور یو پی کے بعض دیہاتوں میں آج بھی یہ لفظ الگ الگ خطوں میں الگ الگ جگہوں میں رائج ہے، لگ رائج ہے، یعنی کب لگ مطلب کب تک، ٹھیک ہے، کب تک دور رہو گے، ٹک اپنے وطن میں آ، یعنی کچھ تو پاس آؤ، دوری نہ کر کنار، دور جو ہے ہو رہے ہو تو یہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پاس آنے کی گویا کہ اسی میں تمنا ہے۔ اس کی زندگی بغیر اس کے بغیر کوئی معنی خیز نہیں ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، تیرے ملاپ بن نہیں فائز کے دل کو چین، جیوں روح ہو بسا ہے تو اس کے بدن میں آ۔ یہاں بے قراری کا اظہار ہے مگر محبوب کی تعریف بھی ساتھ ساتھ اس نے کی ہے۔ آپ جو یہ دونوں غزل اگر آپ نے سن لیا ہے، پڑھ لیا ہے، تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ غزل کا جو روایتی رنگ ہے، یعنی حسن و عشق سے تعلق رکھنے والی باتوں کا اظہار، وہ یہاں بھی موجود ہے، ان دونوں غزلوں میں آپ کو دکھا ہوگا اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ تو یہاں پر کئی لفظ ہیں، جیسے روح ہو ہے، مطلب اس کا ہوا کہ کر بیچ سے غائب ہو گیا، روح ہو کر ہے، کہنے کا مقصد یہ کہ جس طرح روح ہو کر بسے ہو اسی طرح جسم میں بھی آ جاؤ۔ ہما ایک لفظ ہے،
تو اس کا مطلب ہے ایک چڑیا جس کے بارے میں مشہور ہے یہ جس کے سر سے گزرتی ہے وہ بادشاہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک کہانی ہے، لیکن ہے یہ ایک پرندہ ہما، تو ہما کا ہے شکاری، ابھی ابتدا ہے تیری، نہیں مصلحت سے خالی، یہ جہان مرغ و ماہی۔ اپنے فن میں آ مطلب اپنا کام کر، اپنا ہنر دکھا۔ سخن میں آ مطلب باتیں کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی تو خاموش نہ رہ بلکہ ہم سے باتیں کر اور ہم کو اچھا لگے گا۔ تو امید کہ یہ غزل آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر اس میں آپ کو کوئی الجھن ہے، کوئی ورڈ، کوئی لفظ سمجھ میں نہ آیا ہو، کوئی شعر کا مفہوم واضح نہ ہو پایا ہو آپ کی نظر میں، تو ہمیں کمنٹ کیجئے، ہم وہ آپ کو بتائیں گے۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ہاں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔